اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا کیا بات ہے، اللہ اللہ تینوں مدینے دی سیر کرا چھڑے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہتھن اٹھا کے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہیں احباب تشریف فرماؤ، اس عقیدت اور محبت اور اس عقیدے نہ بھی حضور تانوں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذرا بابا دے بلند روشی پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ پیش حق مجھے دا شفاعت کا سنا دے جائیں گے۔ نہیں مزہ آیا، سبحان اللہ۔ بابا دے بلند جیڑا دے وقت گزارن آیا ہے، تسی منہ تھلے کر کے بہ جاؤ تے جیڑا حضور دا ذکر سنن آیا ذرا دونوں ہاتھاں نوں بلند کر کے فرماؤ نا سبحان اللہ۔ آباد رہو۔ پیش حق مجھے دا شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تسی بھی کہہ لو، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہمیں پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہمیں پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل
فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو سمجھ رہے ہو؟ عدو کہندے نے دشمن نو جدی جمع اعداء تے کی کہہ رہے نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے کہ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین بالخصوص میرے مجلس صدر محفل میرے محسن خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب نقشبندی مجددی دامت فیوضہم اور میرے جمعۃ المبارک دے ہر خطاب دے اندر تشریف لیا کے تے میں نو عزت بخشن والے میرے بزرگوار قبلہ حاجی عبدالستار صاحب بھائی فاروق صاحب چیئرمین میلاد کمیٹی مکی مارکیٹ صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد محبوب الوی صاحب اور جتنے بھی حضور علیہ السلام دے غلام تشریف فرماؤ جنہاں نے اس محفل پاک دے اندر کسی طرح بھی حصہ لیا میں پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کرنا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر سال اپنے محبوب نال کیتا ہویا وعدہ پورا فرما دیتا ہے اللہ دا وعدہ ہے نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب تیری جیڑی بھی کڑی آئے گی پہلے نالوں چڑھ دی آئے گی تو انہ محافل دی وجدانیت ذوق شوق احباب دا یہ پہلے نالوں بڑھ کے ہی ہوندہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہ محافل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تواڈے اور میرے لئی بخشش دا سبب اور آخرت دے اندر ساڈے ذریعہ نجات بنائے میرے ذمہ عنوان لایا گیا ہے شفاعت مصطفیٰ آباد کو بہت شکریہ اسی عنوان تے مناسب وقت دے اندر کچھ عرض کروں گا قرآن کریم بچوں آیت کریمہ او پڑھیے جے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لا عیوب تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مرکز کائنات منبع کائنات سرور سربراں بہتر بہتراں مہتر مہتراں شاہ خوباں احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نال مقام محمود دا وعدہ فرما رہے ہیں
یہ مقام محمود کی ہے، توجہ ہے سارے دی میری گل۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے دی جگہ، تے محمود کینوں کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں تعریف کیتا ہویا، مفعول دا صیغہ ہے، تعریف کیتا ہویا، محامدت کیتا ہویا، ستائش کیتا ہویا۔ مقام محمود دا مطلب ہے کہ تعریف کیتا گیا مقام۔ سبحان اللہ فرما دے جاؤ، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو میرے نال توڑتے جانا، انشاءاللہ مزہ لو گے۔ اچھا، مقام محمود دا معنی کی ہویا؟ تعریف کیتا گیا۔ ہن یہ پتہ لوانا پے گا بھی اس مقام نو مقام محمود کیوں کیا جا رہا ہے۔ تفسیر ابن عباس اصل عربی چھاپا یہ 290 نمبر صفحہ دے ایک گل لکھی ہوئی ہے جڑی پڑھ کے سنان لگیا ہے، عقیدہ مضبوط بنان لگیا ہے، کلیجیاں چ ٹھنڈ پان لگیا ہے تے تواڈے ہاتھ پڑھ کے مدینے دیاں سونیاں گلیاں دی سیر کران لگے۔ حضرت ابن عباس فرماندے نے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جدوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود عطا فرما دے گا، حضور مقام محمودہ والی کرسی تے جلوہ افروز ہوں گے، تے اللہ تعالیٰ مخلوقات کل نو یعنی جنیاں مخلوقات جمع ہون گیاں، آواز تھوڑی دی سیٹ کرنا ذرا کھول دیو، والیوم کھول دیو، جنیاں مخلوقات جمع ہون گیاں، اللہ تعالیٰ انہاں مخلوقات کو فرمائے گا کہ اپنی اپنی علمیت اور بساط دے مطابق میرے ماہی دی تعریف کرو۔ کیا بات ہے تواڈی؟ اپنی اپنی علمیت کے مطابق میرے ماہی دی نعت پڑھو۔ اچھا، مخلوقہ اللہ کا حکم منن گیاں، حضور دی نعت پڑھنی شروع کر دیں گیاں۔ اگے بابا ابن کثیر دمشقی لکھتا ہے کہ جدوں یہ مخلوقات نعت پڑھ دی حضور دی تھک جائے گی، علامہ صاحب توجہ فرمانا ذرا، جدوں یہ تھک جان گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی سنو، ہن تھک گئے ہو، سنو، اگے تسی میرے نبی دیاں نعتاں پڑھ لے سو، ہن سنو، ہن محمد دا خالق محمد دیاں نعتاں آپ پڑھ کے سنائے گا۔ اس وجہ نال اس مقام نو مقام محمود کیا جاتا ہے۔ اللہ آباد ہے، یہ ہے مقام محمود، اور ایدہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضور نال قرآن کریم دے اندر فرمایا۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے سورۃ الاسراء 15واں سپارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، توجہ رکھنا جی، اللہ ارشاد فرماندا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اونچی آواز سے، عسیٰ کلمہ جامد ہے، یعنی جامد دونوں کیا جاتا ہے جیڑا مشتق بھی نہیں ہوندا، جیڑا مصدر بھی نہیں ہوندا، یہ وچوں بھی کوئی لفظ نہیں نکلیا، کوئی لفظ یہ وچوں نہیں نکلیا، ایک کسی وچوں نہ نکلیا ہوئے، اور معنی یہ ہے اگر تواڈے اور میرے اور مخلوق وال نسبت ہوئے گی تو معنی ہوئے گا کھٹکا ہے، اندیشہ ہے، امید ہے نا معنی دے اندر، لیکن جدو اسے لفظ دی نسبت اللہ تعالیٰ وال ہو جائے گی پھر معنی امید والا نہیں ہوئے گا، پھر معنی ہوئے گا یقیناً۔ کیا بات ہے؟ یقیناً اللہ فرماندہ ہے عسیٰ محبوب یقیناً 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 این یبعثک، قریب او وقت کہ تینوں کھڑا فرما دیتا جائے گا، ربو کا تیرا رب کھڑا فرمائے گا کتھے؟ مقام محمودہ، مقام محمود دے ہوتے ہیں۔ ہن سوال ہے کہ مقام محمود کینوں کہندے ہیں؟ علماء امت دے بڑے سارے اقوال نے، جنہاں وچوں ایک دو برکت واسطے پڑھاں گا تے گل نوں اگے لے کے جاواں گا، توجہ ہے میرے ساریاں دی، اونچی آواز نال فرما دیو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پہلا قول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، یہ کون ہے؟
صدقے جاواں او میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا دا بیٹا حبر الامت پہلا مفسر قرآن او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جیدے واسطے ہاتھ اٹھا کے میرے مدنی ماہی نے اپنی رب والی زبان نال دعا کی تھی سی، یا اللہ میرے چاچے دے پتر عبداللہ ابن عباس دے قرآن دے علم دے دروازے کھول دے۔ میں صدقے جاواں قبلہ توجہ کرنا، عبداللہ ابن عباس کی فرما دے میں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فی قولہ تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يجلسه فيما بينه وبين جبريل الامين عليه السلام ويشفع لامتي فذلك المقام المحمود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے نے، آپ فرما دے نے، او نبی دیو غلامو، اے میرے نبی دیو صحابیو، اللہ نے اپنے محبوب نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا ہے۔ تے جان دیو مقام محمود کی ہے؟ نہیں، تسی فرماؤ، اے عبداللہ ابن عباس تسی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا یجلسہ فیما بینہ وبین جبریل الامین، اس مقام محمود دا مطلب ہے اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے اور جبریل کے درمیان اپنے محبوب نو بٹھا چھڑے گا۔ اپنے محبوب نو بٹھائے گا کتھے؟ اپنے اور جبریل دے درمیان۔ وَيَشْفَعُ لِأُمَّتِي، کہ ایتھے بیٹھ کے حضور اپنی امت دی شفاعت کرن گے۔ آپ فرماندے نے فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ، اور نبی دیو غلامو انجی سمجھ لو بس یہی مقام محمود ہے، اے مقام محمود۔ میں صدقے جاواں آگے جا کے وضاحت کرنا ہے کہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے۔ ایتھے نواں کلام پڑھنا چاہواں گا، نوے انداز دے اندر شاعر نے لکھیا تے قلم توڑ گیا، وہ کہندا ہے کہ مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، کہ بلا مزہ ہی نہیں آیا تو علی سبحان اللہ ہے، اے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کدوں بول دیو تسی؟ جدوں کوئی سونی شے دیکھیے، کسی دا سونا، کسی دا چہرہ سونا دیکھیا، اور کسی دی آواز سونی لگی، کسی دا بنگلہ سونا لگیا، کسی دی کوٹھی سونی لگی، گڈی سونی لگی، تے کی کہندے ہو؟ کیا کہنے بھئی کیا کہنے؟ تے قبلہ اسی حضور دی شفاعت والی حدیثاں پڑھنے ہاں، تے ایتھے بھی کہنے ہاں کہ قبلہ جدوں قیامت والے دن حضور علیہ السلام دی شفاعت کا حصول ممکن ہو جائے گا، اسی حضور دی شفاعت پا لواں گے۔ ایتھے بھی کہنے ہاں کہ قبلہ اوتھے بھی کہندے رواں گے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، مدنی دی شفاعت کیا کہنے بھئی کیا کہنے، عربی دی شفاعت دے کیا کہنے۔ جیڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال کنیکٹ ہے نا، جیڑا تعلق حضور دے نال ہے، جیڑا رابطہ حضور دے نال ہے، جیڑا لنک حضور دے نال ہے، جیڑی محبت حضور دے نال ہے، جیڑا پیار حضور دے نال ہے، یہ بلا اس بندے نو دعوت ہے، باقی بندے پاویں منہ تھلے کر لو، ساڈا جھگڑا ہی کوئی نہیں کسی نال۔ جیڑا خالص حضور دا ذکر سنن آیا بیٹھا ہے، میرے نال مل کے آکھے گا مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے۔ کیا بات ہے فاروق صاحب، اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے، اللہ انہاں ہتھاں چوں کبھی لنگر مصطفی نہ مکن دے وے۔ مدنی دی شفاعت کیا کہنے وہی کیا کہنے، مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، گناہگاراں تے رحمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، گناہگاراں تے رحمت کیا کہنے وہی کیا کہنے،
صدقے جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل تے رب دے اللہ تعالی دے درمیان بٹھایا جائے گا. اگے لے کے چلیے گل نو. میں صدقے جاواں اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں مقام محمود حضور واسطے منگن دا حکم حضور نے سانو خود فرمایا ہے. حضور فرماندے نے حدیث ہے، حضور فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سنے، جیڑا بندہ اذان سنے کہ اذان تو بعد اینا لفظاں نال دعا کرے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اے قبلہ تسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سو، میں بھی چھوٹا ہوندا سا، پی ٹی وی تے اذان تو بعد دعا چلدی سی، ادو دی یاد ہے، لیکن یہ اندر کچھ لفظ اضافی نے جڑے حدیث دے اندر موجود نہیں. حدیث دے اندر لفظ نے، حضور نے فرمایا جڑا انہاں لفظاں نال دعا کرے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اے اس دعوت کامل دے رب، والصلاۃ القائمہ، اس دعوت کامل دے نتیجے دے اندر کھڑی ہونے والی نماز دے رب، آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ ساڈے آقا نبی پاک علیہ السلام نو مقام وسیلہ عطا فرما. ہن سوال ہے کہ بلا مقام وسیلہ کیے؟ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر جڑا سب تو اچا مقام ہے انہوں مقام وسیلہ کیا جاتا ہے، جڑا سارے نو اچا. اور حضور نے فرمایا یہ مقام اللہ نے مینوں عطا فرمانا ہے. آتے محمدن الوسیلہ، فرمایا میرے واسطے منگو یا اللہ ساڑھے آقا نو مقام وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ، اور فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ. یہ تسی اسی پڑھنے ہیں، حدیث سے موجود نہیں، پڑھ لینے چاہیے دے، کوئی قباحت نہیں. مصطفیٰ دی شان دی اندر سونے تو سونا لفظ بولنا چاہیے. والدرجۃ الرفیعہ، یا اللہ انہاں دے درجات دے اندر بلندی عطا فرما. اگے کی لفظ نے تانوں سارے نو آندی ہے، اگے لفظ نے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اونچی آواز سے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یا اللہ ساڈے آقا نو مقام محمود عطا فرما. کیڑا مقام محمود؟ الذی وعدتا، یا اللہ کوئی مقام محمود جیدہ تو قرآن دے اندر وعدہ فرمایا ہویا ہے. حضور فرماندے نے فرمایا جیڑا میرا امتی اذان تو بعد اینا لفظاں نال میرے واسطے دعا کرے گا، فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ دی شفاعت دے اوتے واجب ہو جائے گی. مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، عربی دی دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. آؤ آگے چلیے قبلہ کی معنی مقام محمود دا. میں صدقے جاواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی دی بارگاہ چ تانوں لے چلنا ہے. چھڑ دیو ایکو قبلہ ایکو چلن دیو. حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے، نام عبداللہ بن سلام. قبلہ جڑے بندے نے بولے میں کی سمجھا تسی صحابہ نو نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ. اور تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ دی شان تھا کہ میں دسنا ہے قبلہ ایتھے مسجد دے اندر بیٹھ کے ختم نبوت دے نعرے مارنے سوکھے، وہ باہر گلی دے اندر کھلو کے ختم نبوت دے نعرے مارنے سوکھے، جلوساں دے گلیاں دے اندر ختم نبوت دے نعرے مارنے سوکھے. وہ میرے نبی دے صحابہ او نے جنہاں نے تلواراں دیاں تاراں تھلے بھی ختم نبوت دے نعرے مارے نے. وہ صحابہ جنہاں نے تلواراں دیاں تاراں تھلے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے مارے. صدقے جاواں آؤ قبلہ پہلے حضور دے صحابہ نو سلام کر لئیے. مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام. تسی کہنا ہے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام. مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام. رشد دے روشن ستارے سارے یارانو
نو سلام تے پڑھ لے انہاں دے قصیدے وچ کلام پاک دے پڑھ لے انہاں دے قصیدے وچ کلام پاک دے وہ کہہ رہے نے 30 پارے سارے یارانو سلام ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے کہ میرے نال مل کے نعرہ لانا ہے ہر صحابی نبی جیڑے بندے دا ہاتھ تھلے رہ گیا قبلہ میں پھر وہی سمجھ رہا ہے بھی صحابہ تو مننے والا نہیں ہر صحابی نبی ہاں میں صدقے جامع رشد دے روشن ستارے سارے یارانو سلام تے اپنے جانو مال بھی انہاں نے اپنے لال بھی اپنے جانو مال بھی انہاں نے اپنے لال بھی سونے دے قدماں تمہارے سارے یارا اونچی آواز سے سارے یارانو سلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا بندہ ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھیا آپ فرماندے نے عبداللہ بن سلام تورات دا حافظ زبور دا حافظ انجیل دا حافظ اور آپ فرماندے نے مدینۃ المنورہ دے اندر عبداللہ بن سلام تو بڑا تورات زبور انجیل دا حافظ ہی کوئی نہیں سی بلکہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر الجزری نے لکھیا آپ فرماندے نے قرآن کریم دے اندر اللہ نے جتھے کتے بھی اہل کتاب دا ذکر فرمایا او دے تو مراد عبداللہ بن سلام نے وہ میرے نبی دا صحابی آپ کی فرماندے نے قیامت والا دہاڑا ہوئے گا جدوں تواڈے نبی میدان محشر دے اندر آن گے تواڈے نبی حالانکہ کلمہ انہوں نے بھی ساڈے نبی دا پڑھیا ہے لیکن علامہ صاحب یہ عبارت پڑھنا نہیں یا تورات دی یا انجیل دی تا کہہ رہے ہیں تواڈے نبی جدوں میدان محشر دے اندر آن گے اللہ تعالیٰ دے سامنے انہاں نو کرسی خدا تے بٹھایا جائے گا انہوں نے کرسی خدا دے بٹھایا جائے گا اور قبلہ جنہیں فتوہ لانا ہے عبداللہ بن سلام سے لائے میں تے عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ نارے تو انہوں دس رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام دا قیامت والے دن مقام کی ہوئے گا مدنی بھی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے سوہنے دی شفاعت دے کیا کہنے آباد رہو کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا کہنے اوہ حضور علیہ السلام نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے مقام محمود والی آیت میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سامنے صحابہ کرام تشریف فرمانے کہ قبلہ منظر کھچن لگیے تے ٹائم زیادہ لگ جائے گا بس اتنی گل ہی سن لو کہ حضور علیہ السلام صحابہ دے چرمٹ دے اندر انجی سج رہے نے جویں نوری ستاریاں دے درمیان 14ویں رات دا چند سجدا ہے میرا نہیں بولیا کی سمجھیے کہ بلا اونچی آواز میں سبحان اللہ حضور تشریف فرمانے حضور نے یہی آیت تلاوت کی عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا تلاوت کر کے نا حضور نے فرمایا وہ میرے صحابہ میرے غلاموں تو انہوں پتہ ہے کہ مقام محمود جدا اللہ نے میرے نال وعدہ فرمائے کہ مقام محمود کی ہے حضور نہیں تسی فرماؤ اللہ جانے تے دا رسول جانے حضور فرماؤ حضور فرمانے نے سنو اس مقام محمود کا معنی ہے دے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی شان دے مطابق مینوں اپنے کول عرش تے بہائے گا صدقے جاوا اللہ تعالیٰ اس روایت میں بھی دسیا حضور علیہ السلام بڑے بندے بہت سارے ہوندے نے جڑے کہندے نے کہ لو جی اے تے گستاخی ہے حضور علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دے آباد رہی اللہ تعالیٰ دے برابر بیٹھنا اے تے گستاخی ہے کہ بلا صحابہ نے ایک گلا کوڑوں تے نہیں کی تھیاں مدنی ماہی کو سن کے کی تھیاں ہوئی لینا صدقے جاوا اوے محمود دا وعدہ ایتھے بیٹھے ہو
محمود دا وعدہ جیدے چ خدا کیتا محمود دا وعدہ جیدے چ خدا کیتا اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے اس قرآنی آیت اور پیچھے تک جڑے میرے دوست بیٹھے ہیں تہاڈی کیا بات ہے تسی آپ نہیں آئے قبلہ وہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ حضور دے بلائے آئے بیٹھے ہو کہ اے رجسٹر خالی نہیں جانا چاہیے بھریا ہی جانا چاہیے صدقے جاواں اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے اس قرآن آیت ہاں کیا کہنے وہی کیا کہنے تاجدار ختم نبوت اے ہاتھ جڑے نے قبلہ اے اٹھاؤ گے تے انہاں دا فائدہ ہی ہوئے گا قرآن دے اندر اللہ سورہ یاسین چ فرماندا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم قیامت والے دن زبان تے مور لگ جائے گی سکون دی خاموشی دی او قبلہ تواڈے ہاتھ اٹھ اٹھ گواہیاں دیں گے تواڈے ہاتھ اٹھن گے گواہیاں دیں گے تے گواہی کدوں دیں گے جدو اٹھاؤ گے ادو ہی دیں گے نا اس واسطے ذرا اٹھا کے تاجدار ختم نبوت اجے بھی ہولی آواز ہے کوئی کاروان ختم نبوت دا مرکزی دفتر ہوے تے مرکزی تے بڑا چیئرمین سامنے بیٹھا ہوے تے نعرہ اپنا چیک کرو کہ بلا ذرا بابا دے بلند تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے مزہ آ گیا تاجدار ختم نبوت میں صدقے جاواں قبلہ امام قرطبی دا عقیدہ بھی سماعت کرنا حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا مقام محمود دا مطلب اے وے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر لواء الحمد والا جھنڈا پھڑا دے گا حضور دے ہاتھ جھنڈا ہوئے گا اور آپ نے گل گولوں نے کی تھی ترمذی شریف دی غالباً حدیث ہے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر فرمایا میں فخر نال نہیں کہندا افتخار نال نہیں کہندا عجز و انکساری نال کہنا کہ قیامت والے دن ساری اولاد آدم دا سردار میں محمد ہوں گا وبی یدی لواء الحمد ولا فخر فرمایا قیامت والے دن آدم تا عیسیٰ سارے نبی کھلوتے ہوں گے پر لواء الحمد دا چنڈا اللہ مینوں عطا فرمائے گا صدقے جاواں حضور فرماندے نے میرے ہاتھ دے اندر چنڈا ہوئے گا لواء الحمد والا وہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی تے مرسل تمام پیغمبران گرامی حضور فرماندے نے وہ میرے چنڈے دے تھلے ہون گے صدقے جاواں ہن ذرا میرے نال ایک باری مل کے کہو اے شعر پڑھ لئیے تے پھر میں حدیث شفاعت تک تانوں لے چلا صدقے جاواں مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے جیڑا بول رہا تواڈے بھی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکارا تیرا رحمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے آؤ کہ بلا تو ایتھے بیٹھیاں میدان قیامت میدان محشر دی زیارت کروا دیا نقشہ کھچ دیا میں نقشہ کولوں نہیں کھچن لگا میرے آقا علیہ السلام نے نقشہ کھچیا میدان محشر دا میں صدقے جاواں بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے بڑی ڈیٹیل نال مسلم شریف دے اندر علا وجہ تفصیل موجود ہے میرے آقا نے قیامت والے دن دا نقشہ کھچیا فرمایا بروز قیامت وہ جویں دریا تے سمندر دے پانی دیا چھلا آپس دے اندر اٹھ کے ٹکرا کے آپس دے اندر وجدیاں نے قیامت والے دن وہ میرے غلام تے میدان محشر دے اندر جمع ہوئے لوگ فرمایا انج ایک دوسرے چ وجدے ہون گے
انج ایک دوسرے چ بجدے ہون گے قیامت والے دن وہ نفس و نفسی دا عالم سبا نیزے تے سورج تانبے دی زمین ہوے گی جس دن ماں تی تو فرار اختیار کرے گی تھی مانو نہیں سیانے گی باپ بیٹے تو فرار ہو جائے گا بیٹا باپ تو فرار ہو جائے گا وہ قرآن کریم دے اندر کئی رشتے گنوا کے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی یہ سارے رشتے فرار ہو جان گے میدان محشر دے اندر وہ کئی شرابور ہون کے پسینے نال گٹیاں تک کئی شرابور ہون کے گھٹنیاں تک کئی شرابور ہون کے سینے تک تے کئی شرابور ہون کے تے پسینے دے وچ ڈوبے ہون گے اس دن کوئی کسی دا حامی نہیں ہوے گا کوئی کسی دا مددگار نہیں ہوے گا کوئی کسی دا ناصر نہیں ہوے گا ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا کہ بنا میرے وال توجہ رکھنا تے اگلے مصرے تے انشاءاللہ تو انہوں مزہ آن لگا ہے ہر نظر کا تجھے بھی کہہ لو ذرا ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا بولیے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا وہ سارے بنی آدم اکٹھے ہو کے سارے آدم علیہ السلام دے دیاں تے پتر اکٹھے ہو کے آکے بابا آدم علیہ السلام نو عرض کرن گے بابا جی تواڈیاں بڑیاں شاناں بابا جی تواڈیاں بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں رفتاں اوے اللہ نے تانوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال پیدا فرمایا مسجود ملائکہ بنایا فرشتیاں تو سجدہ کروایا اور پھر تاج خلافت پہنا کے بڑیاں شانہ تے عظمتہ دے کے اللہ نے توانو ابو البشر بنا دیتا بابا جی آج اسی پھسے ہوئے ہیں آج ساڑی سنن والا کوئی نہیں آج رب دی قہاری تے جباری تو سانو بچان والا کوئی نہیں آج رب دے غیظ و قدم تو سانو بچان والا کوئی نہیں بھائی فاروق صاحب اے جڑے مولوی ایتھے کہندے نے نا بس جی اللہ جی اوے اللہ جی اللہ اللہ تو علاوہ کو مدد نہیں کر سکتا اے جننے پاٹے خواہ مولوی نے نا یہ میدان معاشر کے اندر انہاں دا کڑاکا نکلے ہوئے گا اوے جا کے بابے آدم علیہ السلام نو کہن گے بابا جی اج کو ٹاکی نہیں لا دیندے او بابا جی اج کو جگاڑ نہیں لا دیندے تے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی تے تانوں پہلے ہی مشورہ دے گیا ہے اوے اوتھے جو مننا ہے ہائے نہیں سمجھے اوتھے میدان معاشر دے اندر آدم علیہ السلام کو جا کے کہنا ہے کہ بابا جی مدد کرو تے فاضل بریلی والے مرشد آپ سے پہلے ہی فرما گئے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے آج لے ان کی پناہ وہ حضور دے ذکر دی محفل رب دیاں رحمتاں دی بارش اس سمندر اللہ دی رحمت دا تے قبلہ سمندر چ بہ کے کتے پیاسے نہ رہ جانا میرے نال مل کے کہنا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ
آج لے ان کی پناہ جی مدد مانگنے سے وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تاجدار ختم نبوت۔ واہ واہ مزہ آ گیا کہ بلا یہ صرف مینوں نہیں مزہ آ رہا تواڈے ہاتھ اٹھے دیکھ کے کملی والے آقا بھی مزہ لے رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت اور بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آن کے سارے آدم علیہ السلام کو آگے کہن گے بابا جی اللہ دی بارگاہ دی اندر ساری شفاعت کر دیو، ساری سفارش کر دیو۔ ہن بابا آدم علیہ السلام دا جملہ سننا تے مزہ لینا۔ بابا جی فرمان گے لستو لہا اوے جیڑے مقام محمود دا ذکر تسی کر رہے ہو یہ مقام محمود میرا تے نہیں، اور میرے کول کی لین آئے ہو یہ آج جڑا مقام محمود یہ اللہ نے مینوں تے نہیں عطا فرمایا کہ میرا نہیں، لیکن آپ فرمان گے میں تانوں ایک اور بندے وال توڑ دینا ہے۔ بابا جی کدھر جائیے؟ آپ فرمان گے ولیکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ فرمان گے سارے چلے جاؤ بابا ابراہیم خلیل اللہ کول، وہ جا کے کیونکہ وہ کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے، وہ اللہ دا خلیل ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے انہوں خلیل بنایا۔ جاؤ ادھر کو توڑ دو سارے، یہ سارے آدم علیہ السلام کو نکلن گے، حضرت بابا ابراہیم خلیل اللہ کو آ جان گے، آگے عرض کرن گے بابا جی تھوڑیاں بڑیاں شاناں، تھوڑیاں بڑیاں عظمتاں، تھوڑیاں بڑیاں رفتاں، وہ اللہ دی خاطر نارے نمرود دے اندر چھالا مارن والیا، اللہ دی خاطر اپنے سکے پتر دے گلے تے چھری چلان والیا، اللہ دی خاطر وطن چھڑ دین والیا، رب دا کعبہ بنان والیا، تیریاں بڑیاں شاناں، پر آج اسی پھسے ہوئے ہیں، وہ آج رب دی قہاری تے جباری تو سانو کوئی نہیں بچان والا، آج رب دے غیظ و غضب تو کوئی نہیں بچان والا۔ آؤ بابا جی ساڈی مدد کرو، ساڈی شفاعت کرو۔ تے بابا ابراہیم بھی یہ جملہ فرمان گے لستو لہا، وہ آج مقام محمود میرا تے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مینوں نہیں عطا فرمانا۔ ہاں میں تانوں ایک اور بندے کو بھیج دینا ہے۔ بابا جی کدے کول جائیے کہ ولیکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، وہ جاؤ بابا موسیٰ علیہ السلام کو ٹر جاؤ، کیونکہ وہ کیڑا کو ماڑا موٹا بندہ ہے، وہ اللہ دا وہ نبی ہے جہد نال اللہ نے کوہ طور تے گلاں کیتیاں سن۔ جاؤ دے کو ٹر جاؤ، یہ سارے اکٹھے ہوں گے بابا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ جان گے، آ کے عرض کرن گے بابا جی تواڈیاں بڑیاں شاناں، اللہ نے تواڈے نال کوہ طور تے کلام فرمایا، اللہ نے گلاں کیتیاں، اللہ نے تانوں تورات عطا فرمائی، آسمانی صحیفہ، بابا جی بڑی شان ہے تواڈی، لیکن اج اسی پھسے ہوئے ہاں، رب دی قہاری تے جباری تو بچان والا سانو کوئی نہیں۔ آؤ نا بابا جی رب دی بارگاہ دے اندر ساڈی شفاعت کر دیو۔ آپ بھی فرمان گے لستو لہا، کہ بلا پروفیسر صاحب ذرا بولنا مینوں بھی آندا ہے، ذرا بابا دے بولا تو ذوق لے کے فرماؤنا سبحان اللہ۔ اے ہونے اے گلاں کچھ گزرن تو بعد جدوں اپنے آقا دی شان آئے گی تے مینوں یقین ہے تسی آپ ہی اچھل کے فرمانا ہے سبحان اللہ۔ صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے لستو لہا، یہ آج مقام محمود میرا تے نہیں، ہاں لیکن میں تانوں ایک اور بندے کول بھیج دینا ہے۔ بابا جی کدے کول جائیے؟ آپ فرمان گے ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمۃ اللہ، وہ تسی انج کرو سارے اکٹھے ہو کے بابا عیسیٰ علیہ السلام کول ٹر جاؤ، کیونکہ وہ کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ بھی ہے کلمۃ اللہ بھی ہے۔
وہ کلمۃ اللہ بھی ہے۔ اور سارے موسیٰ علیہ السلام کو نکلن گے، بابا عیسیٰ علیہ السلام وال ترن گے، وہ میدان محشر چوں تکے ٹھڈے کھا کے، او قبلہ میں کی کہی جانا ذرا میرے وال غور کرو، تکے ٹھڈے کھا کے ترن گے۔ وہ آج میدان محشر دے اندر سارے نبیاں نو بھی پتہ ہے کہ آج گل بننی ہے تے محمد دے دروازے تے بننی ہے۔ آج سارے نبیوں کو پتا ہے، لیکن بابا جی میں نے گل علامہ صاحب سمجھ نہیں آئی کہ اگر آدم علیہ السلام نو پتا ہے کہ گل حضور کو بننی ہے تو پھر آدم علیہ السلام نو چاہیے سی جدو آدم کو آئے سن بندے سارے کٹھے ہو گئے، آدم علیہ السلام ادو ہی ڈائریکٹ بھیج دیں گے حضور وال بھی جاؤ، آج شفاعت کا دروازہ محمد عربی دے ہتھاں تے کھلے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے انج نہیں کیتا، آدم نے بھیجیا ابراہیم علیہ السلام وال، ابراہیم نے بھیجیا اسماعیل، ابراہیم نے بھیجیا حضرت موسیٰ وال، موسیٰ علیہ السلام نے بھیجیا حضرت عیسیٰ وال۔ یہ مطلب اوے آج میدان محشر دے اندر نبیاں دی بھی خواہش ہے اوے منکراں نو بھی پتہ لگ جائے محمد دا مقام کی ہے۔ ہاں نہیں تے یہ ڈائریکٹ بھی تے بھیج سکتے سن، کیوں جی یہ ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے سن، لیکن نہیں بھیجیا۔ ایک نبی نے دوجے وال، کوئی گل نہیں کل بول لینا سبحان اللہ، ایک نبی دوجے وال بھیج رہا ہے، دوجا تیجے وال بھیج رہا ہے، تیجا چوتھے وال بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اج میدان محشر دے اندر او منکر بھی جمع نے جڑے اج دنیا دے اندر حضور دیاں شاناں دا انکار کردے ہوندے سن۔ میں صدقے جاواں آدم علیہ السلام نے بھیجیا اگلے نبی وال، پھر اگلے نبی وال، تاکہ میدان محشر دے اندر جڑے منکر کھڑے نے انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں۔ یہ آلہ حضرت دا او کلام ہے جڑا بچیاں نوں بھی یاد ہوندا ہے کہ قبلہ ایتھے بھی جے ڈنڈی مارو تے پھر میں تے کچھ نہیں کہہ سکدا، تسی جانو تے تہاڈے آقا جانن۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہن جڑا حضور دا سچا غلام بیٹھا ہے ہتھاں نوں اٹھا کے تین بارا میرے نال، تین بارا آکھی نا، تین بارا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی۔ آدم علیہ السلام نے بھیجیا، آدم علیہ السلام نے بھیجیا ابراہیم علیہ السلام وال، ابراہیم علیہ السلام نے بھیجیا موسیٰ علیہ السلام وال، موسیٰ علیہ السلام نے بھیجیا عیسیٰ علیہ السلام وال۔ جدو بریلی والے مرشد علیہ الرحمہ نے وہ چشمے تصور نال اے منظر دیکھ لیا نا، آپ نے فرمایا او بیلیو مصطفیٰ دیو غلامو، اے نبی ایک دوجے وال بھیج رہے نے، اے منظر دیکھ کے مینوں تے کوئی گل سمجھ آئیے، اے فاضل بریلی کیڑی گل سمجھ آئیے؟ آپ نے فرمایا مینوں تے یہی سمجھ آیا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا۔
کی ہویا جے چنڈے کوئی نہیں اللہ نے باہما دیتی نے انہوں نے چنڈے بنا کے آکھو سب سے اولا ہو آلہ ہما کیا بات ہے تمہاری اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہما اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے وہ دینے والا کیا بات ہے اللہ اللہ تینوں مدینے دی سیر کرا چھڑے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہتھن اٹھا کے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی یہ سارے کٹھے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کو جمع ہو جان گے آگے عرض کریں گے بابا عیسیٰ تیری بڑی شان ہے تو روح اللہ بھی ہے کلمت اللہ بھی ہے وہ تیری بڑی شان ہے آج اسی پھسے ہوئے ہیں رب دی قہاری تو بچان والا کوئی نہیں رب دی جباری تو بچان والا سانو کوئی نہیں اے بابا عیسیٰ علیہ السلام وہ ساری سفارش دے کر دے ساری شفاعت کر دے آپ بھی فرمان گے لستو لہا آج مقام محمود میرا کوئی نہیں لیکن قبلہ ہم توجہ کرنا آپ فرمان گے لیکن میں تو انہوں دے دروازے تے بھیج دینا ماں جدے ہتھا دی اج مقام محمودہ والا دروازہ کھولنا جائے جدے حق دی اللہ نے شفاعت دا دروازہ کھولنا ہے نا میں تو انہوں کو دے وال بھیج دینا ماں صدقے جاما عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ولیکن علیکم بمحمد وہ جاؤ آج اگر امان چاندے ہو آج اگر امان چاندے ہو میم ہے میم دال آمینہ پاک اور عبداللہ پاک دے سونے لال دی بارگاہ دی اندر ٹر جاؤ میں قربان جاما اور شاعر کہندا ہے کہ ایک جملے جے سمجھاون کے راز شفاعت دا ایک جملے جے سمجھاون کے راز شفاعت دا ایک جملے جے سمجھاون کے راز شفاعت دا وہ عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے جڑے ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہے ہو تو اڈے بھی کیا کہنے عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے میں صدقے جاواں قبلہ ہن عیسیٰ علیہ السلام دے کولوں نکلن گے اس سارے میدان محشر والے کدھر جان گے اوے جدھر لوا الحمد والا چندا نظر آندا ہوئے گا ادھر نو ٹر جان گے نالے ٹردے جان گے نالے ٹردے جان گے اوے نالے ٹردے جان گے تے نالے کہندے جان گے نا تسبیح لایا بن دیے اوے نا دکھڑے سنا یا بن جنہوں نے چا ساری ہو فرما دیو سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سارے انہوں کٹھیائی مدینے لے جائے فرماؤ سبحان اللہ وہ لا تسبیح لایا بن دیئے نا دکھڑے سنا یا بن دیئے نا تسبیح لایا وہ بن دیئے نا دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دے سونیا محبوبہ اج گل تیرے بنا یا بن دیئے تاجدار ختم نبوت آباد رہو تاجدار ختم نبوت
نبوت اللہ دے سونیا محبوبہ گل تیرے بنا یا بن دیے میں صدقے جاواں اکٹھے ہو کے سارے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر آن کے آ کے عرض کرن کے سونیا سارا ہی میدان محشر پھر آیا نبیاں کولوں بھی ہو آیا سونیا گل نہیں بنی اے کملی والے آقا اج رب بڑی قہاری تے جباری تے غیظ تے غضب دے عالم دے اندر اج رب تو بچان والا کوئی نہیں کہ میرے آقا اے نہیں فرمان گے دس تو رہا کہ اے مقام میرا نہیں اوے میرے آقا فرمان گے اوے دیر نہ لائے پر صحیح جگہ سے آ گئے ہو آپ فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا اوہ جیدہ کوئی بھی نہیں ہوتا میں محمد جو موجود آنا لہا ادھر آ جاؤ میں صدقے جاواں غلاماں دے دل نو کچھ اطمینان حاصل ہوئے گا حضور دے کول پہنچ کے کچھ سکون دل نو مل جائے گا میں قربان جاواں تے نقشہ کھچیا برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑے پیارے شعر فرمائے آپ فرما دینے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا نہیں مزہ آیا کہ جنہوں نہیں آیا وہ بندے پہ نہ بولن جنہوں آیا تسی ہاتھ چھو کے فرماؤ نا آباد رہو تمہار تجھے بھی کہہ لو ذرا سارے اوٹھے بھی تے قبلہ کٹھے ہو کے یہی کہنا ہے کہ آج ہی کہہ لو تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تاجدار ختم نبوت قبلہ باہر گلی تے نعرہ مارن دا اور مزہ ہے مرکز کاروان ختم نبوت دا مرکز ہوئے اوٹھے نعرہ مارن دا اپنا ہی مزہ ہے تاجدار ختم نبوت ہاں تاجدار ختم نبوت میں صدقے جاواں مولانا حسن رضا مزید نقشہ کھچ دیا فرما دینے کوئی قیامت والے دہاڑے جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی آ کے حضور دے قدم پھڑ لے گا کوئی آ کے حضور دا دامن پھڑ لے گا کوئی دہائیاں دے دے گا کوئی مچلدہ ہوئے گا کہ آپ فرما دینے کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تاجدار ختم نبوت میں مزید بھی نقشہ کھینچ رہا انشاءاللہ کہ بلا یہ مزہ آ رہی ہے کہ آگے چلیے نہیں تو ختم نہ کر دیں گے مزہ آ رہی ہے عنوان سمجھ آ رہا ہے میرا مزید نقشہ کھینچنے مولانا حسن آپ فرما دیں اللہ ایک بندے نے قیامت جہنم کا حکم فرمائے گا بھائی فاروق صاحب توجہ کرنا اللہ فرمائے گا جہنم کا حکم تے فرشتے پڑھن گے تے انہوں نا جہنم والوں لے کے تر پین گے ہائے ہائے وہ نالے جہنم نو تردا جائے گا تے نالے انج مڑ مڑ کے حضور دی رستے نو ویکھدا جائے گا ہائے ہائے نالے تردا جائے گا جہنم والا تے نالے انج کر کے حضور دے رستے ویکھے گا کہ ماہی نہیں آیا حضور نہیں آئے نقشہ کھینچیا مولانا حسن رضا نے آپ فرما دینے کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت میں صدقے جاواں میں قربان جاواں حضرت مولانا حسن رضا مزید نقشہ کھچتے نے سارے نبیاں دا جدوں قصہ پڑھیا نا آپ نے کہ ہر نبی کہے گا اگلے نبی کول وہ آکھے گا اگلے نبی کول کہ آپ فرماندے نے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری پر میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا تاجدار ختم نبوت نہیں کہ بلا مینوں نہیں مزہ آ رہا تے آقا علیہ السلام نو کیویں آئے گا تہاڈی آواز دا اوے جنہاں دے پھیپھڑے 100% صحیح کام کرتے نے تسی ذرا زور لا کے آکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ فرمانے نے غلام علامہ صاحب توجہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے پر عدو سمجھ دے ہو دشمن عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا اور آخر تے نتیجہ کڑیا آپ فرماندے نے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا کہ بلا ٹائم زیادہ ہو گیا ہن میں اختتام لاواں جلدی جلدی گل نو سمیٹ لواں کتے بندے کوڑیاں ہی نہ پان لگ پین میرے ال میں صدقے جاواں کہ بلا بلند آواز نال فرماؤ سبحان اللہ تے گل نو اگے لے کے چلیے میں قربان جاواں فرما دیو یار سارے سبحان اللہ صدقے جاواں کہ جدوں پہنچ جان گے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہن کی ہوئے گا حضور علیہ السلام انہاں نو بٹھا کے نا تے حضور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا اللہ مینوں اذن شفاعت عطا فرما حضور اذن شفاعت منگن گے تے اللہ تعالی حضور نو اذن شفاعت عطا فرمائے گا حضور فرماندے نے فاحمدہ فتلک المحامدی مینوں اس دن ایسے تعریفی کلمات اللہ دی حمد دے کلمات سکھائے جان گے جڑے اج میرے ذہن چ حاضر نہیں اسے دن ہی سکھائے جان گے لیکن فرماندے نے حضور وہ کلمے ایسے ہون گے اللہ دی ایسی تعریف نہ میرے تو پہلے کدی نے کسی نے کیتی ہوئے گی نہ میرے تو بعد ہی کدی کوئی کرے گا اللہ حضور فرماندے نے میں اللہ دی وہ جڑے کلمے اللہ مینوں سکھائے گا نا میں وہ تعریف کردا اللہ دے کلمے دی کردا خروا لہو سجدا میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دیاں سر سجدے وچ کر رکھ دیاں گا ہائے ہن اللہ تعالیٰ دے میں بس سمیٹ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا ہن اللہ تعالیٰ دا محبت بھرا انداز سماعت کرنا ذرا اللہ کی فرمائے گا ادھروں محبوب علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہوا ہے کہ اللہ کی فرمائے گا اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک ہائے 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 یا محمد علامہ صاحب اس تو سوکھا ترجمہ میرے کو نہیں ہونا پوری تقریر سے یا محمد ارفع راسک او سونیا گلاں تے ہوندیاں ہی رہن گیاں سجدے سر تے جانا گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں سجدے سر چا وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ سونیا کہہ آج جو کہے گا سن لیا جائے گا وَسَلْ تُعْطَى سونیا سوال کر مانگ آج جو منگے گا عطا کیتا جائے گا تے جڑا اس گل تے بھی سبحان اللہ نے بولیا او دا اللہ ہی حافظ ہے وَسَلْ تُعْطَى سونیا مانگ عطا کیتا جائے گا وَشْفَعْ تُشَفَّعْ سونیا کر شفاعت آج جیدی شفاعت کرے گا قبول کیتی جائے گی
یہ مینو بھائی فاروق صاحب سمجھ نہیں آئی. جڑے بندے کہندے نے کہ نبی دے جان نہ ہوندا ہی کچھ نہیں کہندے نے نا اے مولویاں دی تقریراں سن دے تسی یہ نبی دے جان نہ ہوندا ہی کچھ نہیں جی نبی چاہے تو کی ہو سکتا ہے اور میں کیا تحفے تیرے عقیدے دے وہ تیرا نبی ہے جہدے جان نہ ہوندا کچھ نہیں ساڈا نبی پتہ کیڑا ہے فاضل بریلوی فرماندے نے سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے. ہوں میرے نال مل کے ذرا پڑھنا ہے شیر ذرا ماحول بنا دیو ذرا مزہ آ جاوے اس مسجد کی فضا گونجنی چاہیے بابا جی بلند کہنا ہے سرور کہو کہ مالکو مولا نہیں قبلہ مزہ نہیں آ رہا سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے کیا دیا ذرا باغ خلیل کا گلے زیبا آباد رہو باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں صدقے جاواں حضور علیہ السلام سجدہ فرمان گے اللہ فرمائے گا یا محمد و ارفع راسک سونیا سر اٹھا وقل یسمع لک سونیا کہہ اج جو کہے گا سن لیا جائے گا وصل توتا سونیا مانگ اج جو منگے گا عطا کیتا جائے گا وشفا تو شفا سونیا کر شفاعت اج جدی شفاعت کرے گا قبول کیتی جائے گی. علامہ صاحب باب فتح وچوں سأل یسأل سؤالا فهو سائل اے وچوں امر دا سیگا سل اونچی آواز سے سل سونیا مانگ نہیں سمجھے سونیا مانگ بھائی فاروق صاحب توجہ ہے سل اللہ فرمائے گا مانگ تو عطا جو منگے گا عطا کیتا جائے گا. شاعر نے نقشہ کھینچا ہوا ہے دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہینو دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہینو. پڑھا اگلا مصرع یہ جاگ دے بیٹھے ہو پڑھا اگلا مصرع کوئی دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہینو انداز محبت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے انداز محبت دے کیا کہنے گناہگاراں تیرا رحمت دے کیا کہنے. اچھا حضور سجدہ فرمان گے اللہ فرمائے گا چک سر سجدے ہو حضور جدو سر اٹھان گے کہ حضور کی عرض کریں گے حضور عرض کریں گے یا ربی امتی یا ربی امتی کہ بلا ہن ذرا تسی تے میں اسی سارے ویکھیے کہ کدی جھوٹ بولن لگے سانو یاد آیا کہ اسی مصطفیٰ دے امتی ہیں کٹ تولن لگیا سانو یاد آیا کدی اسی مصطفیٰ دے امتی ہیں ماں نو گتوں پھڑ کے کسیڑ کے باہر دروازے چوں کڈن لگیا کدی یاد آیا کہ اسی مصطفیٰ دے امتی ہیں کوئی کدی باپ دے منہ تے چنڈ مارن لگیا نہیں یاد آیا اسی مصطفیٰ دے امتی ہیں
کدی رشتے داراں نال بھڑا سلوک کرن لگے ہاں، بہناں دے حصے کھان لگے ہاں، سانوں نہیں یاد آیا کہ اسی مصطفیٰ دے امتی ہاں، لیکن کہ بلا ذرا مصطفیٰ علیہ السلام دی اپنی امت نال وفا تے دیکھ، رب قہاری تے جباری دے عالم دے اندر ہے، حضور نے سر سجدے تے رکھیا ہویا ہے، اوتھے بھی گل کر رہے نے تے تیری تے میری کر رہے نے، اوتھے بھی ساڈی امت دی گل کر رہے ہیں، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا سونیا تو اٹھ اپنے گیسو سمیت، سونیا اے جڑے اتھرو موتیاں ورگے سونے تیری آنکھاں تے آئے نے، انہاں اتھرواں نو صاف کر تے سونیا اے مقام محمودہ چھڈ تے ایک چکر لا کے آ جہنم دے اندر، جننے تیرے او غلام جنہ دے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے وے انہاں نو کڈ کے باہر لے آ، جڑے بولے ہو تہاڈی کیا بات ہے، جڑے نہیں بولے تہاڈی دو باری کیا بات ہے، انہوں کڈ کے باہر لایا۔ اچھا بھائی فاروق صاحب بڑی قابل غور گل ہے، حضور جان گے تے جنہاں غلاماں دے دلاں دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا انہاں نو کڈ کے لے آن گے۔ یہ ہن کوئی دیوبندی بیٹھا دیوبندی رہے، اہل حدیث بیٹھا اہل حدیث رہے، میں کسی دے مسلک نہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، میں محمد دے ملنگ نو صرف اینا دسو اے حضور نے کوئی تھرمامیٹر پڑھیا ہوئے گا جڑا لان گے تے دس دے گا یہ دل دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے؟ ہائے 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 نہیں سمجھے تسی، کوئی تھرمامیٹر ہوئے گا جڑا لان گے تے پتہ لگ جائے گا یہ دل دے اندر جو دے دانے نہیں، اللہ دے دیتے علم نال حضور جان لین گے کہ جے مصطفیٰ علیہ السلام رب دے دیتے علم نال اپنے غلاماں دے دلاں دا ایمان جان سکتے نے کہ اینا غلاماں دے دلاں دے احوال بھی جان سکتے نے تے گھراں دے احوال بھی جان سکتے نے۔ مسئلہ نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ جنہوں نے چاس آئیے فرما دیو سبحان اللہ۔ حضور جان کے غلاماں نو کڈ کے لے آن گے، حضور فرما دے آ کے میں پھر سجدہ کراں گا اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، آباد رہے۔ حضور پھر سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا سونیا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطیٰ واشفع تشفع، سونیا مانگ عطا کیتا جائے گا، کہہ سنیا جائے گا، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا پھر سر اٹھان گے تے پھر فرمان گے یا ربی امتی امتی امتی۔ اور کبھی تسی یاد کیتا ہے اپنے آقا نو؟ کبھی تسی یاد کیتا ہے؟ لیکن فاضل بریلی فرماندے نے جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور دوسری بار سجدہ فرمان گے، اللہ فرمائے گا سر اٹھا محبوبہ، کی آنا ہے ذرا فرمانا کی فرمانا ہے؟ حضور عرض کریں گے یا ربی امتی، اللہ فرمائے گا سونیا چھڑ مقام محمود اپنے گیسو سمیت جا ایک چکر ہور لا کے یا اگے جو دی گل کی تھی جو دے دانے دی، سونیا جا وہ جہنم دے اندر وہ جیدے دل دی اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے وہ انہوں بھی کٹ کے باہر لے آ۔ رائی سمجھ دے ہو یا انج سمجھ لو، چلو سوکھا کر لینے ہیں، اے ریت دا جڑا چھوٹا جہا ذرہ ہوندا ہے، مٹی دا ذرہ جڑا جہی قیمت بھی کوئی نہیں ہوندی، جڑا وزن بھی کوئی نہیں ہوندا، سونیا اینا ایمان بھی اگر ہے تے کٹ کے باہر لے ہائے ہائے۔ حضور جان گے تے جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا انہوں کٹ کے باہر لے آن گے۔ حضور فرماتے ہیں میں آ کے تیجی بارہ پھر سجدہ کرا، نہیں بولے تو سی سبحان اللہ، بس میں جان چھڑ دے نہ لائیں ذرا بابا دے بلند اونچی آواز سے۔ تیسری بار حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطیٰ واشفع تشفع، سونیا اٹھا سے مانگ کی مانگنا ہے۔ حضور تیجی بار پھر فرمان گے یا ربی امتی، اللہ فرمائے گا جا ایک چکر ہور لا کے آ، میں اپنے فرمان سے تھوڑی جی تبدیلی کرنا ہے، اگے جو دے دانے دے برابر تے رائی دے دانے دے برابر آکھیا سی، سونے ہن جا تیرے جڑے غلام دے دل دے اندر رائی دے دانے تو بھی کٹ ادنا ادنا ادنا، 3 بار حدیث چ لفظ نے اوے ادنا ایمان دا ذرہ بھی ہے انہوں بھی کٹ کے باہر لے آ۔ حضور جان گے تے لے آن گے۔ حضور فرماندے نے 3 چکر لا کے آ کے چوتھی باری پھر میں اللہ دی حمد کراں گا تے پھر سر سجدے چ رکھ دیاں گا۔
اللہ فرمائے گا سونے چپ سے ہن کی آنا ہے؟ ہن حضور عرض کریں گے یا اللہ ہن میں اپنے انہاں غلاماں دی شفاعت کرنی چاہنا جنہاں نے زندگی چ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتا۔ اللہ فرمائے گا سونیا وہ بس یہ نہیں گل ہے، لے پھر سن سونیا، مینوں اپنی عزت دی قسم، مینوں اپنی جلالت دی قسم، مینوں اپنے جاہو جلال دی قسم، او سونیا تیریاں زلفاں دی قسم، اوے جڑے تیرے غلام نے زندگی دے اندر ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا میں انہوں بھی بخش دیتا، میں انہوں بھی بخش دیتا، میں صدقے جاواں۔ ہن حضور ہن رہ کیڑا گیا؟ وہ رہ کیڑا گیا ہن پیچھے؟ حضور غلاماں نو کڈن گے، بلو جی تقریر مک گئی میری، حضور غلاماں نو کڈن گے، غلام جدو آن گے جنت وال نو تردے جان گے تے ایک دوجے ول ویکھ کے کہن گے او تم ہی ایتھے ہی ہے، او تم ہی ایتھے ہی ہے، تو کدھر گیا سے تے ہن کدھر جا رہا ہے، کتھوں آیا ہے تے کدھر جا رہا ہے؟ تے شاعر نے کھچیا نقشہ، شاعر آندا ہے وہ آپس دے اندر گلاں کرن گے تے کہن گے دوزخ تو بچایا ہے جنت چ پہنچایا ہے، دوزخ تو بچایا ہے جنت چ پہنچایا ہے، دوزخ تو بچایا ہے جنت چ پہنچایا ہے، آقا دی عنایت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، آقا دی عنایت کیا کہنے وہی کیا کہنے، تے دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا، وہ مان کریا کرو سانو اللہ نے او نبی دیتا ہے جیڑا آپ روتا جائے گا تے ہم کو ہساتا جائے گا، صدقے جاواں دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا، دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا، وہ گناہگاراں دی قسمت دے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کیا کہنے وہی کیا کہنے، گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، مک گئی تقریر۔ جیڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا تے جنے ہن تک ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بلا ہن اٹھاؤ ذرا ہاتھ، لائیے نعرہ تے کریے ختم، تاجدار ختم نبوت۔ علامہ صاحب میں ہن بندہ او لب لینا جڑا ہجے بھی ہاتھ نہیں چک رہا، تاجدار ختم نبوت، آباد رہو، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔